السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے سخت پریشان کرتا ہے، بہت نافرمان ہے، اس کو نصیحت کریں وہ نصیحتیں نہیں سنتا، اس کو کوئی بات سمجھائے تو وہ سمجھتا نہیں ہے، چڑھتا ہے، اس کا کوئی حل کوئی علاج بتائیں۔ اور بعض مرتبہ لوگ اپنے امام صاحب سے علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا دعا کریں، بچہ ہمارا بہت بگڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، والدین یقیناً اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو صحیح وقت پر نصیحت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑھتا ہے۔ اس کو بے وقت نصیحت کرتے ہیں، جس وقت وہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتا ہے یا کچھ اور کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو کیونکہ وہ نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا ہے، جس وجہ سے پھر وہ چڑھتا ہے۔ جب وہ چڑھتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو جو ہے والدین سختی کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس طرح اس کو اپنا باغی بنا لیتے ہیں اور وہ نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے کا کس وقت موڈ ہے کہ وہ نصیحت کو آپ کی سنے، نصیحت کو قبول کرے، ان اوقات کو جان لینا چاہیے اور پھر انہی وقتوں میں بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے تاکہ بچے نصیحت قبول کریں۔ اچھا، اس سے عجب بات یہ ہے کہ والدین نصیحت بچے کو اس وقت کرتے ہیں جس وقت اس کا موڈ بالکل بھی نصیحت قبول کرنے کا نہیں ہوتا، اور اس پر مزید یہ کہ جس وقت اس کا نصیحت قبول کرنے کا موڈ ہوتا ہے اس وقت والدین نصیحت کرتے نہیں ہیں، اور اگر وہ کچھ سیکھنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے تو والدین اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بچے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں ان میں 4 وقت ہیں جن وقتوں میں آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ وقت ہے کہ جب بچے سونے کو جاتے ہیں، اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ نصیحتیں اس کو سنائی جائیں، وہ چاہتا ہے کہ کچھ اس کو سکھایا جائے۔ اسی وجہ سے بچے رات کو سونے سے پہلے درخواست کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنے دادا دادی سے کہ کوئی کچھ قصہ سنائے، کچھ کہانی سنائے۔ اسی وجہ سے وہ کہانی سنانے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جتنا دماغ ہے اتنا ہی تو کام کرے گا۔ لیکن والدین دادا دادی اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ان کو پریوں کی اور بھوتوں کی الٹی سیدھی جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر سلا دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی کہانی سنائی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو صحابہ کی زندگی کے واقعات سنائے جاتے تاکہ بچے کی جو ہے پرورش اسی طریقے سے ہو۔ لیکن 2 کام ہوتے ہیں، یا تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے چپ چاپ سو جاؤ، کوئی کہانی وانی نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا یہ کہ یا یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو کہانیاں الٹی سیدھی سنائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں سو جاؤ چپ چاپ سے، اور یہ سونے کا وقت ہے، جلدی سونا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ سونے کا وقت ہے، جلدی سونا چاہیے، یہی حکم بھی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کام یا دینی کام کرنے سے منع نہیں فرمایا جو کہ ضروری ہو۔ بلا وجہ بات چیت کرنے کو، گپ شپ کرنے کو، وقت کے برباد کرنے کو منع فرمایا، اس وجہ سے کہا ہے کہ رات کو جلدی سویا کرو۔ لیکن اگر آپ دینی کام کرنے ہیں، بچے کی پرورش کرنا دینی کام ہے کہ اس کو آپ دینی تربیت کریں، اس کی دینی ماحول اس کے اندر پیدا کریں، تو وہ سیکھنا چاہ رہا ہے آپ سے کہانی رہے کہ سو جاؤ بھائی، سونے کا حکم ہے، اور ہم نے مسجد میں حدیث سنی تھی عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے، یہ دیندار گھروں کا حال ہے۔ وہ نصیحت سننا چاہ رہا ہے، اس کو نصیحت نہیں سنا رہے۔ اور جہاں دین کی کمی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پریوں کی، بھوت کی، چڑیلوں کی، ڈائنوں کی، پتہ نہیں کس کس کی کہانیاں سنا کر بچوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو بچہ جو سنتا ہے پھر وہ اس کی زندگی میں وہی اثر لاتا ہے۔ اب اس نے کوئی نصیحت سنی ہوتی، کوئی اچھی بات سنی ہوتی تو اس کی زندگی کا ماحول کچھ اور بنتا، لیکن وہ اس کا وقت ضائع کر دیا گیا۔ دوسرا وقت، جب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں ہے، آپ اس کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، بازار یا کہیں بھی گھومنے پھرنے، اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو کوئی نصیحت کی جائے۔ اس وقت ہی والدین یہ غلطی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جب پہنچیں گے وہاں تو بات کریں گے، راستے میں جو ہے فالتو باتیں نہیں کرتے۔ دوسری غلطی ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی اکثر گھروں میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا جو وقت ہوتا ہے بچے کا، جس وقت وہ نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، جس وقت وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کھانا کھانے کے وقت۔ لیکن اکثر گھروں کا، بلکہ 99% گھروں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں چپ چاپ کھانا کھا لو، کم بولا کرو، بہت بولتے ہو کھانا کھاتے میں، کھانا کھاتے وقت نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی انہوں نے سن رکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہیں بولنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے سن رکھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ کھانا کھاتے وقت نہیں بولنا چاہیے، یہ کہاں ہے؟ ضرورت کے وقت آپ بات کر سکتے ہیں، کام کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ گونگے بہرے بن کر کھانا کھانا کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت نہیں بولنا چاہیے، چپ چاپ ہو جاؤ؟ بعض مرتبہ یہ دیکھا ہے، لوگوں نے ایسا ہی سمجھا ہے، دسترخوان لگنے کے بعد وہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ خاموش، بس کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم پڑتا ہے بس کیا کہا جائے کہ سارے گونگے بہرے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے حال، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ جب سیکھنا چاہ رہا ہے، جب وہ، یہ تو 4 وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جب بھی بچہ آپ سے کہے کہ اسے کچھ سکھایا جائے تو یا تو آپ اسے سکھائیں یا پھر اسے کم سے کم ڈانٹیں نا۔ اس وقت ڈانٹ دیتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، فری نہیں ہے، کام کرو اپنا جا کر، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا وہ وقت ہے جب کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے، اس وقت وہ نصیحت سننا چاہتا ہے، اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کو نصیحتیں کی جائیں تو وہ نصیحتیں قبول کرے گا۔ تو بچوں کے نصیحت قبول کرنے کا جو موڈ ہوتا ہے وہ 4 وقت میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ جب سونے کو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب وہ کھانے کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جب کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں۔
تو والدین کو ایک کام تو یہ چاہیے کہ جب ان 4 وقتوں کو پائیں اور اس میں بچہ آپ کے ساتھ ہو تو اس کو نصیحت کریں۔ نمبر 2، بچے کو اگر آپ نصیحت نہ بھی کر سکتے ہو کسی وجہ سے تو اس کو کم سے کم ڈانٹیں اور جھڑکیں نہ۔ نمبر 3، جس وقت وہ نصیحت قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تو اس کو بلا وجہ زبردستی اپنے پاس بلا، کھیل رہے ہو، وقت برباد کرتے رہتے ہو، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، سنو ہماری بات سنو، تو وہ نہیں سنے گا۔ وہ کھیل رہا ہے، نہیں سنے گا، سن بھی لے گا تو اس کے 2 کان ہیں، 2 سوراخوں کا کام کریں گے، ادھر سے بات جائے گی، ادھر سے نکل جائے گی۔ اس لیے جس وقت وہ کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے سیکھنے کا وقت ہے، جس وقت اس کا سیکھنے کا موڈ ہوتا ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو فارغ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، پھر آپ کو سکھائیں۔ آپ والدین ہیں، وہ بچے ہیں آپ کے، وہ چھوٹے ہیں، آپ نے دنیا کو پھر بھی ان سے زیادہ دیکھا ہوا ہے، بلکہ زیادہ دیکھا ہی ہوا ہے، ان سے کیا۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، اور کسی بھی جب بچے کی آپ تربیت کریں گے تو اس کے ذہن کے مطابق، اس کے دل کے مطابق تربیت کر پائیں گے، زبردستی نہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب مثلا کانچ کی چیز ہے، اس میں بھی سوراخ کر کے جو ہے اس کے اندر ڈیزائن وغیرہ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر سوراخ کر کے اس کو ٹانگنے کے لیے یا پیش کسنے کے لیے اس کو بھی بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی میں بھی سوراخ ہوتے ہیں، اسی طرح لوہے میں بھی سوراخ ہوتے ہیں، لیکن جس چیز سے، جس بٹ سے آپ لوہے میں سوراخ کرتے ہیں، اس سے آپ لکڑی میں جو ہے اور کانچ میں نہیں کرتے۔ اسی طرح جس سے آپ لکڑی میں کرتے ہیں اس سے آپ لوہے میں نہیں کر سکتے، کانچ میں نہیں کرتے، ورنہ کانچ ٹوٹ جائے گا۔ تو کانچ میں سوراخ کرنے کے ٹول اور ہوتے ہیں، لکڑی کے ٹول اور ہوتے ہیں، لوہے کے ٹول اور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے بچوں کے جو مزاج ہیں اس کے اعتبار سے آپ ان کی تربیت کریں، نہ کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے۔ حال یہ ہے کہ آپ تو لوہا ہیں اور وہ بچے کانچ ہیں، اور آپ کانچ کے یعنی ڈیزائننگ کانچ کے اندر لوہے والے ٹولوں سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت کریں، ان کا موڈ کو دیکھتے ہوئے، ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے آپ ان کی تربیت کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی نصیحت کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داری مکمل جو ہے ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔